اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجئے محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 7. پچھلی بار تکبیرۃ الاحرام پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور جس وقت تکبیر کہی جائے اس وقت انسان کو چاہیے کہ بالکل ساکن حالت میں ہو، جسم اس کا حرکت نہ کر رہا ہو، ہاتھ البتہ حرکت میں ہو، جیسے کہ پچھلی بار تفصیل کے ساتھ بات بیان ہوئی تھی، اور نگاہیں جو ہیں سجدہ گاہ کے اوپر ہو. بالکل نگاہ سجدہ گاہ پر جمی ہوئی ہو، یہ بہتر اور مستحبات میں سے ہے. اور اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ بھی مستحب ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہے. مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ صرف پہلی رکعت میں الحمد کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے. یہ مستحب ہے، اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے. صرف پہلی رکعت میں الحمد کے شروع کرنے سے پہلے، یعنی الحمد کی جو بسم اللہ پڑھی جائے گی اس سے بھی پہلے یہ استعاذہ پڑھا جائے. اور اس کے علاوہ جو اور رکعتیں ہیں جس میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے، اس میں بہتر ہے کہ استعاذہ کو ترک کیا جائے. دیکھیے ذرا غور سے اس بات کو سمجھنا پڑے گا. پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے تو پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعد کے جتنے بھی سورے ہیں اور بعد کی جو رکعات ہیں ان کی جو الحمد ہے ان میں بہتر ہے کہ اس کو ترک کریں. پھر ایک سوال یہ بھی ہے، اور آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ یہ جو ہم پناہ طلبی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں شیطان لعین و مردود و رجیم سے، کیا یہ فقط خدا ہی سے مخصوص ہے، یا ہم ائمہ معصومین سے بھی استعاذہ اور پناہ طلبی کر سکتے ہیں؟ تو آغا سیستانی کا یہی جواب ہے کہ لا استعاذہ الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ طلبی نہیں کی جا سکتی، البتہ ائمہ سے توسل کر کے اور خدا کے اذن سے بلاؤں اور شیاطین کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے. اصلاً پناہ طلبی پروردگار عالم ہی سے کی جائے گی. اچھا، پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بسم اللہ سے پہلے یعنی تسمیہ سے پہلے استعاذہ کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کیوں کہیں بسم اللہ سے پہلے؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ استعاذہ یعنی یہی اعوذ باللہ ہے، اس کی مثال صابن کی سی ہے. اور جس طریقے سے میل کچیل وغیرہ کو دور کیا جاتا ہے جسم سے صابن لگا کر، اسی طریقے سے منہ ہمارا نامشروع باتوں کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے اور آلودہ ہو جاتا ہے، اور اب ہماری زبان پر ذکر خدا آنا ہے. تو اس گندگی کو زبان کی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے استعاذہ پڑھا جائے. یعنی زبان کے گناہوں سے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جو زبان ہماری نجس ہو گئی، اس کو پہلے اعوذ باللہ کے ذریعے اپنے منہ کو اور اپنی زبان کو پاک کیا جائے تاکہ یہ تلاوت قرآن کے قابل ہو سکے. اچھا، اب استعاذہ جو ہے اس کے اصل میں 2 ارکان ہیں. ایک تو ہے شیطان سے فرار اختیار کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کی پناہ میں آنا. دشمن سے فقط بچنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ رحمان کے قلعے میں داخل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. دشمن سے تو ہم بچ کے آ گئے، لیکن رحمان کے قلعے میں داخل ہی نہیں ہو رہے. تو یہ 2 باتیں اس کا استعاذہ کے اندر خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے. اور نماز میں دیکھیے اس کا حکم یوں بھی ہے کہ جو شیطان ملعون ہے
یہ سب سے پہلے تو یہ بات چاہتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں، کہ ہر صورت میں کوشش کرے گا، اپنی تمام ہمتوں کو بروئے کار لائے گا اور کوشش کرے گا کہ آپ نماز ہی نہ پڑھ سکیں. اور اگر آپ کو توفیق نماز مل گئی تو اب اس کی پوری کوشش یہ ہوتی کہ آپ کی نماز کے ثواب کو ضائع کرے، آپ کو جہالت میں مبتلا کر کے آپ کی نماز کو باطل کروا دے. نماز کے مسئلوں کی طرف سے کتنے لوگوں کی طبیعت گھبراتی، مسائل نماز کہیں بیان ہو رہا ہوں، لوگوں کو فوراً جمائیاں آنے لگتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں بہت بوریت ہو رہی ہے اس کے اندر، بہت وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا، وہی چاہتا ہے کہ آپ مسائل نماز کو صحیح طور پر سمجھ نہ پائیں اور نماز میں غلطی کریں اور وہ آپ کی نماز کو باطل کروا دے. اچھا، اگر بالفرض ہم نے مسائل کی کلاسز بھی لی ہوئی ہیں اور نماز بھی بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، اس کا جب یہ والا کارگر نہیں چلتا کام، تو پھر کیا کرتا ہے وہ آپ کے خشوع و خضوع نماز میں کم کرنے کی کوششیں کرتا ہے. ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات وہ آپ کے دماغ میں لے کر آتا ہے، یا آپ کی نماز میں ریاکاری، عجب، تکبر وغیرہ جو اخلاقی برائی ہیں، وہ ایسی چیزیں آپ سے سرزد کروائے گا جس سے آپ کی نماز قبولیت سے رہ جائے گی. یا تو نماز کو باطل کروا دے گا یا آپ کی نماز کے ثواب کو ختم کروا دے گا. اور جب آپ نے نماز بھی خیریت سے گزار لی، یہ تب بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. پھر یہ کیا کرے گا، ایسے اعمال کو سرزد کروائے گا نماز کے بعد جس سے آپ کی پچھلی پڑھی گئی نماز کا ثواب زائل ہو جائے. تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی، وہ اس کی ہم پوری تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر جو ہے بیان کریں گے. ایک مکمل نشست اس بات پہ بھی آپ کی ہوگی کہ نماز کو قبول کیسے کروایا جائے، اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے نمازوں کے ثواب ضائع ہو جاتے ہیں. وہ پوری ایک جب ہماری نماز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک لیکچر اس پہ بھی ہوگا. ایک بار بھی اگر آپ نے خلوص سے یہ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو استعاذہ کہا جاتا ہے، تو پروردگار عالم آپ کے اور شیطان کے درمیان 70 ایسی رکاوٹیں حائل کر دے گا. روایات میں یہ بات آئی ہے، 70 ایسی رکاوٹیں حائل کرے گا کہ ایک رکاوٹ سے دوسری رکاوٹ کے درمیان زمین و آسمان کے برابر مسافت ہے. اتنا دور آپ سے شیطان کو کر دے گا. بلکہ اگر آپ روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی رہیں، کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ، تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو موکل کرے گا. اگر آپ یہ کام صبح ہی کو کر لیا کریں، اعوذ باللہ جو ہے 10 مرتبہ روزانہ اگر آپ صبح کے وقت پڑھ لیا کریں، تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو موکل کر دے گا جو مسلسل شیطان کو آپ کے پاس سے بھگاتا رہے گا پورے دن. بہت اہم بات ہے. خود یہ ساری چیزیں روایات کے اندر بیان ہوئی. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بلکہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے 2 افراد کو آپس میں لڑتے دیکھ لیا جو ایک دوسرے کو لڑ بھی رہے تھے اور خوب برا بھلا بھی کہہ رہے تھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک شخص بھی استعاذہ پڑھ لیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ان پر شیطان یہ حالت طاری نہیں کر سکتا تھا. یعنی کبھی بھی گھر میں بھی کبھی ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، یا آپ کی کسی سے بحث و تخمیس اور تڑاخ اور جو ہے وہ اختلاف ایسا ہو جائے کہ جس میں منہ ماری وغیرہ ہونے لگتی ہے اور جھگڑا بڑھنے لگتا ہے، تو ان فریقین میں سے اگر کوئی بھی ایک شخص اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو شیطان کا وہ لڑائی والا کارگر جو وار ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو بہرحال دن کا آغاز اسی اعوذ باللہ سے کریں، اور صبح کے وقت 3 مرتبہ استعاذہ پڑھنے کے بعد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھ لی جائیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا سے جو شروع ہوتی ہے، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اتنا وقت نہیں کہ ان کو پڑھا جائے، آپ یہ لکھ لیں کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اگر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لی جائیں تو 70,000 فرشتے پروردگار اسی وقت موکل کرتا ہے جو صبح سے شام تک اس پر مسلسل درود پڑھتے ہیں، اور اگر وہ اس پورے دن اور رات کے درمیان مر گیا تو اس کو ثواب شہید بھی دیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
یعنی استعاذہ بڑا عجیب و غریب کلمہ ہے یہ جو آپ نماز کے شروع میں کہہ رہی ہیں الحمد پڑھنے سے پہلے، اور اس کی عام زندگی میں بھی دیکھیے کتنی اپلیکیشنز ہیں. اس کو معمولی کلمہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اصل میں ہر چیز ہم پوری نماز ایسی بے دلی کے ساتھ اور ایک ایسا رٹے رٹائے طوطے کی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ احساس ہی نہیں کہ کلمات کیا ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہو رہے ہیں. استعاذہ ایک بہت عظیم کلمہ ہے. روایات میں ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے جبریل امین نے خود لوح محفوظ پر خود لکھا ہے اور اس کو یاد کیا ہے باقاعدہ. جبریل امین نے. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی انہوں نے استعاذہ کے موضوع پر 35 مجلسیں پڑھی تھیں استعاذہ پہ، اور ان کا خلاصہ چند مجلسوں کا اردو زبان میں استعاذہ کے نام سے چھپ بھی چکا. البتہ پوری 35 نہیں، اس میں کچھ ضائع بھی ہو گئی اور وہ کم مجلسیں ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال اردو زبان میں بھی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ بارگاہ خداوندی کا دھتکارا ہوا کتا ہے. یہ دروازے خیر پر آ کر بیٹھ گیا. جس طریقے سے اگر کسی گھر کے دروازے پر آ کر کتا بیٹھ جائے تو ہر آنے جانے جو شخص ہوتا ہے آنے جانے والا اس کے اوپر بھونکتا. تو کبھی بھی علماء فرماتے ہیں کہ شیطان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا کہ ہم دماغ میں ہمارے خیالات آ رہے ہیں شیطانی، ہم ان کو دفیہ کر رہے ہیں، ان کے جوابات دے رہے ہیں. عام زندگی میں بھی جو وسوسے آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ان وسوسوں کا وہ جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں، دماغی طور پر جنگ شروع کر دیتے ہیں شیطان سے. طریقہ کار یہ ہے کہ شیطان سے مناظرہ نہیں کیا جاتا بلکہ استعاذہ کے ڈنڈے سے سی خبر لی جاتی. اس سے بحث اور مناظرہ کرنا منع ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احمقوں کی کتابوں کا علماء جواب نہیں دیتے، مناظرہ نہیں کرتے ان سے. کتنے ایسے افراد ہیں جو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی مجتہد کو میرے سامنے لے آؤ، یہ میری کتاب کا فلاں اگر کوئی عالم یا مجتہد جواب دے دے، اور جب اس کو اگنور کرتے ہیں تو اور زیادہ شور مچاتا ہے کہ دیکھا کسی کے پاس جواب نہیں. اصل میں جس طریقے سے شیطان سے مناظرہ نہیں کیا جاتا نا، اسی طرح ان لوگوں کا بھی جواب نہیں دیا جاتے. ان کو دھتکارا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، ورنہ ان کے جوابات دینے سے اور مشہور ہوتے ہیں. یہ اصل میں کمپنی کی مشہوری اپنا منجن بیچنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اتنے لوور لیول پر علماء اور مراجع کا آ کر جوابات دینے ان کی شان کے بھی خلاف ہے. تو پروردگار عالم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اصل یہ طریقہ پروردگار عالم کا ہے کہ اس نے بھی شیطان سے مناظرہ نہیں کیا تھا. شیطان نے کہا تھا نا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ جو ہے مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار چاہتا تو اس وقت کتنے ہی مناظرہ کر کے اور دلائل کے انبار لگا سکتا تھا کہ مٹی کتنے معنوں میں آگ سے افضل، جس میں سے ایک یہی ہے کہ آگ کے اوپر اگر مٹی ڈال دی جائے تو آگ بجھ بھی جاتی. لیکن کیا کہا پروردگار عالم نے؟ صرف ایک جملہ کہا، قال فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو مردود. بس صرف یہ کہا، کوئی بھی مناظرے بازی اس کے ساتھ نہیں کی. صرف اس کو دھتکار دیں آپ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے، بس. پھر آپ نہ اس کے کوئی وسوسوں کا جواب دیں نہ کسی اور چیز کا. اور دیکھیے ہر نماز کے میں جو پہلی الحمد جو پڑھی جاتی اور ہر دفعہ جو خاص طور پر تلاوت قرآن کی جاتی اس میں بہت تاکید ہے کہ جس وقت بھی آپ تلاوت قرآن شروع کریں، اور نماز میں بھی تلاوت قرآن ہی شروع ہونے والی ہوتی کیونکہ اس کے بعد آپ کو الحمد پڑھنا، تو بہت اس وجہ سے تاکید آئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور اپنی نماز کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. دیکھیے ایک آپ نے آیت سنی ہوگی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ طاہر اور پاک و پاکیزہ نہ ہو. اس کے بہت سارے ائمہ معصومین پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کچھ تفاسیر کے اندر، لیکن علماء فرماتے ہیں کئی معنی اور مفاہیم میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس قرآن کا درست طور پر سمجھنا اور اس کے مفاہیم کو درک کرنا، یہ تمام معارف وہی حاصل کر سکتا ہے زیادہ اچھے طور پر جو اخلاقی برائیوں سے پاک اور منزہ ہو، کیونکہ یہ تمام اخلاقی برائیاں اور یہ گناہ جو ہیں حقائق اور معارف کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کو حکم ہے کہ پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھنا شروع کریں. قرآن کو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. تو مثلا ہم کہیں گے بہت سے علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کے طور پر پیش کیا کہ کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا قرآن، لیکن وہ اب ہم اس فقہی مسئلے کے اندر نہیں جا رہے.
وہ اس کی توہین اگر ہوتی ہو تو نہیں دیا جا سکتا، موجودہ مجتہدین کا جو نظریہ ہے. لیکن بہرحال ایک اس کے بہت سارے مفاہیم میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے باعث بہت سارے معارف سے رہ جاتے ہیں قرآن کے، جو ہم درک نہیں کر پاتے. تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے تاکہ پھر مفاہیم قرآن کو درک کرنے میں آسانی ہو جائے اور پاک و پاکیزگی ہمیں نصیب ہو جائے. اچھا، اسی طرح سے خود قرآن کی آیت بھی ہے کہ آپ نے ابھی سنا نا کہ جس وقت نماز میں بھی جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا آغاز الحمد سے پہلے اس وجہ سے بھی ہے کہ جو اب آپ آیات تلاوت کریں گے ان سے بھرپور آپ استفادہ کر سکیں، وہ آپ کی روح کے اندر اتر جائیں اور سارے ثواب اور فضائل آپ کو دلوا دیں. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں کہ فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت شروع کرو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ طلب کرو. یہی وجہ ہے کہ الحمد سے پہلے، ابھی تلاوت قرآن شروع ہونے والی تو اب آپ کو الحمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سفینۃ البحار میں باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اغلقوا ابواب المعصیت بالاستعاذہ وافتحوا ابواب الطاعت بالتسمیہ، یعنی گناہوں کے ابواب کو، ان کے دروازوں کو بند کر دو استعاذہ کہہ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر، اور اطاعت کے دروازوں کو کھولو تسمیہ کہہ کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کر. اور یہ تمام چیزیں انتہائی اہم ہیں کیونکہ اس کے بغیر بہت مشکل ہے کہ شیطان نے مردود سے پناہ لیے بغیر اپنی نماز کو اس کی دست برد سے محفوظ رکھا جا سکے. اچھا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں استعاذہ پڑھا جائے، زیادہ تر علماء کے طریقہ کار بھی یہی کہ یہ جو استعاذہ پڑھا جائے اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ سے پہلے، یہ آپ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، آہستہ آواز میں، حتیٰ کہ وہ چاہے وہ نماز بالجہر پڑھنے والی کیوں نہ ہو. جیسے مرد حضرات بھی ہیں یا بہت سی عورتیں بھی جو جہری نماز ہے، اگر کوئی نامحرم نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں، اس میں بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے مستحب کے طور پر، لیکن اعوذ باللہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم آپ کو اس کا ایک کلپ دکھا دیتے ہیں. اللہ اکبر، بسم اللہ دیکھا آپ الرحمن نے، انہوں نے الرحیم، خاموشی کے ساتھ اعوذ باللہ. دوبارہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دوسرے میں بھی دیکھیے گا، اللہ اکبر، یہ دیکھیے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے. تو وجہ اس کی یہی بتائی گئی کہ آہستہ سے کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو. علماء نے کہا کہ اصل میں پناہ طلبی اس شخص کی مانند ہوتی ہے پناہ کہ جو کہ موقع سے فرار اختیار کر رہا ہو اور خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو. اور اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ اے پناہ طلب، یہ جو کہ آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، شیطان تیری گھات میں ہے. حتیٰ الامکان اس طریقے سے انسان دشمن سے بچ کر اور بہت آہستگی سے کسی سے آ کر پناہ طلبی کرتا ہے، اس طرح سے آ کر پروردگار کی جو رحمت کا دروازہ ہے اس کو آ کر کھٹکھٹاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنے قلعہ امان کے اندر لے لے. اس وجہ سے بہت خاموشی کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، علماء اخلاق نے ایک بات اور کہی. دیکھیے، استعاذہ کے معنی فقط کیا یہ ہیں کہ آپ جو ہیں کہیں شیطان سے پروردگار مجھے بچا لے.
استعاذہ میں کون کون سے امور شامل ہیں جن کا آپ کو بیک آف دی مائنڈ جو ہے آپ کو دماغ میں اجمالی طور پر ہی کیوں نہ صحیح ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ میں ان چیزوں سے پناہ طلبی کر رہی ہوں. دیکھیے بہت اہم بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی. ضروری نہیں کہ اس ابھی جو میں تفصیل بیان کرنے والا ہوں وہ ساری تفصیل آپ اسی وقت دماغ میں لے کر آئیں. نہیں کہ اجمالی خاکہ جو باتیں اب آپ سن رہی ہیں جب بھی آپ اعوذ باللہ پڑھیں گی اس کے بعد آپ ان چیزوں کا ایک ہلکا سے خاکہ دماغ میں لے کر آ جائیں گے. میں ان تمام چیزوں سے پناہ طلبی پروردگار سے طلب کر رہی ہوں. بہت اچھا یہ سب باتیں جو ہیں یہ روایات کے اندر آئی ہیں جن کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں, ہم صرف ہیڈنگز کی صورت میں ان کو ذکر کریں گے. استعاذہ جنوں انس و شیاطین سے بچنے کے لیے آپ کریں گی, یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. تمام جنوں سے, تمام انسانوں سے اور تمام شیاطین سے بچنے کے لیے. یہ تو واضح ہے استعاذہ کا ایک مفہوم. دوسرا, جس وقت آپ نماز میں یہ استعاذہ پڑھ رہی ہوں تو دماغ میں یہ رہے کہ جتنے بھی برے اخلاق ہیں, ریاکاری ہے, حرص ہے, تمام گناہان ہیں, ان سب سے میں پناہ طلبی کر رہی ہوں. یہ بھی آپ کے دماغ میں. روایات میں یہ بھی آئی کہ استعاذہ برے ہمسائے سے کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے بہت ہمسائے بہت برے ہوتے ہیں, ان کے شر سے بچنے کے لیے. استعاذہ برے شوہر اور بیوی اور ناخلف اولاد سے جو اذیتیں پہنچتی ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی ہوتا. یہ بھی دماغ میں رہے کہ یہ استعاذہ میں اس کے لیے بھی پڑھ رہی. دیکھیے نماز سے مدد لو, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب آپ کو دیکھ رہی کہ عمومی زندگی میں بھی کتنی چیزیں جو آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اس سے نماز سے مدد لی جا رہی. برے شوہر, بری بیوی اور ناخلف اولاد, اس سے پناہ طلبی. اسی طرح سے اذیت دینے والے تمام رشتہ داروں سے بھی پناہ طلبی. اذیت دینے والے تمام رشتہ دار. اس کے علاوہ یہ استعاذے میں تمام گناہوں کے اثرات بد کو دور کرنے کے لیے بھی استعاذہ, یہ بھی دماغ میں رہے کہ میں اس کے لیے بھی اعوذ باللہ پڑھ رہی ہوں. تمام گناہوں کے اثرات بد, دیکھیے اثرات بہت دور تک گناہوں کے جاتے ہیں. بعض اوقات تو بہت دور تک 10ویں نسل والا بھی بعض اوقات جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ بھی بد دعائیں کرتا ہے. تو اثرات گناہوں کے اثرات بد کو دور کرنے کے لیے بھی استعاذہ ہے. اس کے علاوہ تمام شریر لوگوں کے شر سے, تمام ظالم حکمرانوں سے, عالمی طاغوتوں سے, ڈکیتوں سے اور ٹارگٹ کلر سے بھی, ان سے بچنے کے لیے بھی دماغ میں رہے کہ یہ استعاذہ ان کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. استعاذہ میں فقط صرف ایک یہ تمام چیزیں شیطان ہی کے کارستانی ہیں, لیکن دماغ میں یہ ضرور رہے ہیں چیزیں کہ میں ان سب سے پناہ طلبی پروردگار سے طلب کر رہی ہوں. اسی طرح سے تمام بیماریوں اور امراض سے بچاؤ کے لیے, اس کے لیے بھی استعاذہ ہے. تمام بیماریوں سے اور تمام امراض سے بچاؤ کے لیے. اسی طرح سے ان تمام نقصان پہنچانے والے حیوانوں سے, جراثیم سے اور جرثومے جتنے ہوتے ہیں ان تمام سے, یہ بھی دماغ میں رہ کے ان سے بھی پناہ طلبی کر رہی ہوں. کیونکہ یہ جب کبھی ہوتے ہیں تو انسان کی کوالٹی آف لائف بہت خراب ہوتی ہے, اس کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں, سارے دینی کام اس کے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے پروردگار کی رحمت اس حالت میں بھی ہوتی, لیکن پناہ طلبی ضرور کرنی چاہیے کہ پروردگار صحت اور عافیت دے تاکہ اس کے دین کے لیے کام کر سکے. اسی طرح سے یہ جو پناہ طلبی ہے, یہ جو پناہ طلبی ہے تمام قسم کے جادو, سحر, امور باطلہ اور انحرافی افکار سے, اس کے لیے بھی استعاذہ ہوتا ہے. یہ بھی دماغ میں رہے کہ میں اس سے بھی پناہ طلبی کر رہی ہوں. انحرافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو تقریباً ہم اپنی ہر گفتگو میں اور آج بھی آگے چل کے کا ذکر کریں گے. تو یہ تمام چیزیں, باطل امور, انحرافی افکار, جادو, سحر, یہ سب کچھ بھی عام زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. پروردگار میں اس سے بھی پناہ طلبی چاہتی ہوں. اسی طریقے سے ہر رنج و غم میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے پناہ طلبی, جو رنج میں مبتلا کریں, جو تمام غموں میں مبتلا کریں, اس سے بھی پناہ طلبی ہوتی ہے. اسی طرح سے تمام آفات ارضی و سماوی, آگ میں جل کے مرنا, زلزلے کا آنا, دب کر یا ڈوب کر مر جانا, میں ان سے بھی پناہ طلبی طلب کر رہی ہوں. اور اسی طرح سے جتنی بھی اور حادثاتی امواتیں, ایکسیڈنٹل اموات جو ہیں وہ بھی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ان سے بھی پناہ طلبی کرتی ہوں.
اور استعاذہ اس کام کے لیے بھی ہوتا ہے کہ مجھے فرحت بندگی ملے اور میں حق عبودیت کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکوں. اس کے لیے بھی پناہ طلبی کہ پروردگار میں ان جھمیلوں میں، الٹے سیدھے چکروں کے اندر، لڑائی جھگڑے، یہ وہ پرابلمز، ان میں جب انسان ان کا شکار ہوتا ہے تو عبادت کی لطف اور فرحت بندگی اس کا جو ہے نا زائل ہونے لگتا ہے. وہ صحیح طریقے سے پروردگار کی عبادت کر سکے. قید خانوں میں ائمہ معصومین کیوں زیادہ عبادت کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، پروردگار تو نے اتنا موقع دیا کہ تمام دنیا کے جھمیلوں سے دور ہو کر عبادت کا موقع مل رہا. تو فرحت بندگی اور حق عبودیت جو ہے یہ ادا ہو. اور یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان کا دماغ میں رکھتے ہوئے بیک آف دی مائنڈ میں سب چیزیں ہوں اور پھر کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی. اور استعاذہ کی اثر پذیری اس وقت اور بڑھ جاتی کہ اگر دماغ میں یہ والی بات بھی ہو کہ یہ استعاذہ فقط میں انفرادی طور پر صرف اپنے لیے نہیں پڑھ رہی، بلکہ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے اور تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی طرف سے پڑھ رہی. اور خاص طور پر جو آج کل کتنا زیادہ مومنین بہت سے علاقوں میں بہت زیادہ پریشان ہیں اور عالمی طاغوت جو ہے وہ مسلسل نشانہ بنا رہا ہے مومنین کو. خاص طور پر جو شام کا علاقہ ہے، اب تو مسلسل وہاں پہ ماشاءاللہ فتح یابیاں جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہیں، لیکن لبنان ہے، عراق ہے، ایران ہے، خود پاکستان بھی اب ان مظالم میں کم نہیں رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو اور مغربی ممالک میں رہنے والے افراد ہیں، پوری دنیا کے مومنوں مومنات ہیں، ان سب کی طرف سے یہ استعاذہ اور پناہ طلبی جو ہے یہ آپ کے دماغ کے اندر رہنی چاہیے. جتنا یہ دماغ میں اور لوگوں کے لیے ہوگا اتنا اس استعاذے کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو مختصراً یہ کہ استعاذے کی نیت میں ان تمام چیزوں کو سے آپ پروردگار عالم کی پناہ طلب کریں جو آپ کو کمال کی طرف جانے سے روکتی ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف کو خراب کرتی ہیں، جو آپ کے ایمان اور اعتقاد کو کمزور بناتی ہیں. ہر اس چیز سے پناہ طلبی کریں مختصراً یہ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پناہ طلبی اور اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے یہ صرف کوئی زبانی جملہ نہیں بلکہ سیریس اقدامات بھی کرنا پڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی شخص شیر کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہو اور لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ مجھے بچاؤ، خود ہی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے اور چیخ بھی رہا ہے. مثلا علماء فرماتے ہیں کہ استعاذے کی جو حقیقت ہے وہ گناہوں سے فرار ہے. گناہوں سے فرار. اعوذ بطاعت اللہ من طاعت الشیطان، یعنی شیطان کی اطاعت سے پروردگار کی اطاعت کی طرف پناہ طلبی کی جائے. تو بہرحال پوری کوشش ہونی چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی. صرف یہ زبانی طور پہ نہ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ادھر نماز ختم کی اور گناہوں میں پھر مصروف ہو گئے، یہ استعاذہ کی حقیقت کے خلاف ہو جائے گا. دیکھیے اتنی آسانی کے ساتھ شیطان رخصت ہونے والا بھی نہیں. بھوکا اگر کتا اور سامنے مرغن غذا کا ٹفن کھول کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کے سامنے، آپ کا کیا خیال ہے آپ کے ہلکے سے ہوش کرنے سے بھاگ جائے گا؟ نہیں بھاگے گا. 10 ڈنڈے کھانے کے بعد بھی خاموشی سے تاک میں لگا رہے گا کہ ادھر آپ کی آنکھ بچے اور ادھر آپ کی پلیٹ سے بوٹی لے اڑے. یہ پوری شیطان، یعنی یہی طریقہ کار شیطان کا جو کتے کا ہوتا. تو ذرا سا بھی اگر آپ غافل ہوئیں، استعاذہ کے اندر غفلت کا جو ہے نا وہ مہلک ثابت ہوتی. اور استعاذہ ہمیشہ قولی کے ساتھ فعلی بھی ہونا چاہیے. یہ تو قولی تو ہو گیا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. فعلی استعاذہ بھی ہونا چاہیے. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے حضرت یوسف نے فعلی استعاذہ کیا تھا. خالی زبان کی حد تک نہیں کہا تھا، بس جب اس نے دروازے بند کر دیے تھے، غلقت الابواب جسے قرآن نے کہا، تو انہوں نے پروردگار کی پناہ مانگی. قال معاذ اللہ، پروردگار سے پناہ طلبی کی. یعنی پھر اس کے بعد عملی، یہ تو زبان سے استعاذہ ہوا، عملی استعاذہ کیا ہوا؟ بھاگے، وہاں سے بھاگے تو پروردگار کی مدد آئی اور اس کے بعد دروازے کھلتے چلے گئے. حضرت یوسف کا یہ قدم جو ہے یہ استعاذہ فعلی تھا، صرف قول کی حد تک محدود نہیں رہے، گناہ سے بچ کر بھاگے بھی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر جن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور جب بھی کبھی استعاذے کے مواقع آ جائیں، حرام اور گناہ کے مواقع آ جائیں، تو الفاظ کون سے ہونے چاہیے استعاذے کے لیے؟ یہ تو بہت
آرام سے آپ کو یاد بھی ہر شخص کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ اور الفاظ استعاذہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی مشہور ہے. اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے نستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کوئی سا بھی استعاذہ آپ کو زبانی طور پر جو بھی یاد ہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بہت ہی آسان ہے، تو وہ آپ کو سب کو یاد بھی ہے. جب بھی کبھی ایسا موقع آ جائے بس صدقہ نیت سے ایک دفعہ ایسا کہیے، پھر آپ دیکھیے کہ شیطان وہاں سے کیسے فرار اختیار کرتا. الفاظ کوئی بھی ہوں، البتہ یہ ضرور ہے کیونکہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اس میں قرات کی بڑی اہمیت ہوتی، تو آپ کو صحیح عربی میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. جس طرح ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں نا، اردو میں جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں ہو. اس میں نہ الف کا پتہ چلا، نہ عین کا پتہ چلا، نہ اس کے اندر جو زال آ رہا ہے اس کا پتہ چلا، نہ توئے کا پتہ چلا جو شیطان میں آ رہا ہے. رجیم میں یہ آتا ہے پورا، اس کو یہ نہیں پڑھا جاتا. تو اب ہم آپ کو اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 اچھا، اس کے اندر آپ اس کو خاص طور پر الف، عین، پھر اس کے بعد توئے، ان سب کو اور زال، اس سب کو آپ نہ مد نظر رکھیں کہ کیسے آواز نکالی جا رہی ہے، ورنہ اگر قرات صحیح نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، رجیم عام تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی ایک زیر لگا دیتے ہیں اور یہ بالکل غائب کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 تو اس کو آپ کو خود بھی گھر پہ جا کے بھی پریکٹس کرنا ہے. اور اچھا، اب اس کے بعد کچھ استعاذے کی اقسام بھی ہیں. ایک تو استعاذے کی یہی اقسام ہے، ایک قسم ہے جس کو استعاذہ قولی کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ابھی آپ نے سنا، بہت سارے آپ نے اور چیزیں بھی سنی، یا مثلا کچھ اور جیسے اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، یہ بھی بہت بہترین الفاظ میں ایک استعاذہ ہے. علماء نے اس کی بھی تاکید کی ہے کہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں عام عمومی زندگی میں. نماز میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حد تک ہی پڑھیے، لیکن عمومی زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں طاقتور خدا کی پناہ میں جاتی ہوں اغوا کرنے والے شیطان سے، جس کا ترجمہ یہ ہے. اچھا، یہ تو قولی ہو گیا. ایک فعلی بھی ہوتا ہے جو تمام خواہشات نفس اور افکار شیطانی سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، جیسے ابھی حضرت یوسف کی مثال دی. اور اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ استعاذہ فعلی کی ایک مثال حضرت حر کا آخری لمحات میں سپاہ یزید سے سپاہ ایمان کی طرف فرار. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ استعاذہ فعلی تھا، یعنی واقعتاً اس کے اندر کام کر کے دکھانا ہوتا ہے، صرف زبان کی حد تک نہیں رہنا ہوتا جب تک کہ پوری کوشش نہ کی جائے. یہ استعاذہ فعلی. اسی طریقے سے دیکھیے استعاذہ چاہنے والوں کی بھی کچھ اقسام، تاکہ اسی سے فائدہ اٹھا کر ہم کیونکہ بہترین نماز کیسے پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ صرف لفظ کی حد تک نہ رہ جائیں.
جو استعاذہ خدا سے پناہ طلبی کر رہے ہوتے ہیں ان کی کئی اقسام. ایک تو ہمارے جیسا عام افراد ہیں جن کی راہ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور یہ مسلسل اپنے جو گناہ ہیں ان سے اور جو وسوسے ہیں ان سے پناہ طلبی کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. تمام گناہوں سے اور وسوسوں سے ہر وقت شیطان ان کو بہکاتا رہتا ہے, یہ بہکتے رہتے ہیں. یہ عام لوگوں کا استعاذہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے ان سے مقابلے کا, نہ کچھ ہوتا ہے, صرف الفاظ ہوتے ہیں اور تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے, باقی شیطان ان کو آرام سے بہکا سکتا ہے. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ مسلسل اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں. یہ عام لوگوں کا استعاذہ ہے. اچھا, کچھ علماء, خواص اور اولیاء خدا کا استعاذہ ہوتا ہے جن کے یہ وہ افراد ہوتے ہیں, علماء, صالحین, خواص, کہ جن کے پاس شیطان سے مقابلے کے ہتھیار موجود ہوتے ہیں. یہ پوری زندگی کی تقوی اور پرہیزگاری اور مشقتیں اور ریاضتیں کر کے اپنے پاس ایسے ہتھیار رکھ لیتے ہیں کہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں. ان کا استعاذہ تھوڑا سا الگ نوعیت کا ہوتا ہے اور یہ خود بھی ان ہتھیاروں سے شیطان کا مقابلہ کر کے اس سے خلاصی کر لیتے ہیں. اچھا, ایک دماغ میں سوال ابھرتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے استعاذے کے کیا معنی؟ ان کے اوپر تو دیکھیے شیطان کو ان کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں, تو پھر ان کا استعاذہ کیوں؟ یہ کس بات سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے شیطان تو ان افراد کے متعلق پہلے سے کہہ چکا ہے, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں ہر شخص کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان مخلص بندوں کے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی اعتراف شکست کر چکا ہے, تو پھر یہ افراد کیوں آخر پناہ طلبی پروردگار سے طلب کرتے ہیں شیطان کے مقابلے میں؟ اس سے کیا ان کی مراد ہوتی؟ دیکھیں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام جو ہیں, یہ ان کا استعاذہ یہ خدا کی راہ میں جلوہ حق کے مقابلے میں کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے. یہ ہر رکاوٹ کے مقابلے میں پناہ طلبی کرتے ہیں, ہر رکاوٹ کے مقابلے میں. ان کو دیکھیے شیطان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ان کو اپنے نفس سے کوئی خطرہ ہے, بلکہ جلوہ حق کے مقابلے میں رکاوٹوں کو برداشت نہیں کرتے. دنیاوی جتنے بھی امور ہیں نا, یہ ان کی جیسے مومنین کے دکھ ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, ظالموں کے مکر و فریب اور ہیلے ہیں, اور دنیاوی مصروفیات ہیں, ان میں سے یہ ہر چیز کو جلوہ حق میں معنی سمجھتے ہیں, اور کہ ان سے بھی اگر میرا وقت بچتا, ہمارا وقت بچتا, تو یہ بھی ہم عبادت پروردگار میں لگا دیتے. تو اس وجہ سے ان باتوں سے یہ پناہ طلبی جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو اہل تقوی ہیں, ان کا جو استعاذہ ہے وہ ڈر کر ہر وقت ان کو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ یہ دولت ایمان و تقوی جو انہوں نے بہت مشکل سے حاصل کی ہے, ہر وقت اس کو خطرہ دامن گیر رہتا ہے. ایک لحظے کی غفلت ہوئی اور شیطان نے آ کر اپنا کام کر دیا اور ان کے دل پر قبضہ جما لیا, تو یہ ساری کی کرائی محنت جو ہے ان کی ضائع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہر وقت پروردگار سے اپنے اس ایمان اور تقوی جو ریاضتوں سے حاصل کیا ہے اس کو جو ہے اس سے پناہ طلبی کرتے ہیں. ہر وقت ان کو پناہ طلبی کی ان علماء کو اور ان جو اہل تقوی ہیں ان کو حاجت رہتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیے, اور تھوڑی سی ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے اور اس کے بعد ہم اگلی اس کے اوپر آ جائیں گے, کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ عام مواقع پر بھی اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. مثلا لباس کو پہنتے وقت بھی جو ہے استعاذے کی بڑی اہمیت ہے. اس کی اگر آپ لباس کو تبدیل کرتے وقت کی جو دعائیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں, اس کے اندر بھی شیطان سے جو ہے پروردگار کی طرف پناہ طلبی کی گئی. کھانے پینے کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی پناہ طلبی کی گئی. حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی شیطان سے پناہ طلبی. حتیٰ کہ ان جگہوں کو تو چھوڑیے, مسجد میں داخلے کے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تاکید آئی. یہ شیطان کمبخت یہ وہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. اور جب بھی یہ جو آداب ہے مسجد کے, اس کے اندر کے داخلے سے پہلے استعاذہ پڑھا جائے. ایک عارف متقی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ مسجد کے باہر شیطان کھڑا ہوا ہے. میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا, ملعون تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں ایک شخص کے ساتھ اندر داخل ہونا چاہتا تھا, لیکن کیا کروں کہ وہ استعاذہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر مسجد میں داخل ہو گیا, اب میں اندر نہیں جا سکتا.
تو صرف ان موقعوں پر ہی نہیں کہ ہم خاص ان جگہوں کے اوپر جاتے وقت بھی مسجد میں جا رہے ہوں, بیت الخلا جا رہے ہوں, کپڑے تبدیل کر رہے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں, اس وقت بھی اس کی بڑی تاکید ہے. خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کبھی ایسی سچویشن سے دوچار ہو جائے جس میں گناہ کا احتمال ہو, مثلا حتیٰ کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی اب شامل ہو گئی ہیں, نامحرم سے چیٹنگ کرنا, ان کو میسیجز کرنا اور فیس بک پہ بیٹھ کے ان سے بات کرنا یا لائیو چیٹ کرنا, یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر آ گئیں. اس وقت بھی جب کبھی اس موقع کے اندر گرفتار ہو اور دوسری طرف سے اس قسم کی بات چیت کی جا رہی ہو, تو اس وقت انسان سچے دل سے پناہ طلبی کرے اور شیطان کی اس جال کو توڑ کر باہر آ جائے. اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا اور اہم موقع قضاوت کے وقت بھی ہے, جس وقت قاضی فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور تیسری اہم ترین وجہ بھی جو اس سے پہلے ذکر ہو چکی, وہ خاص طور پر جب انسان غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے. جس وقت بھی انسان غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے, اس وقت بھی اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھ لے. لیکن اس وقت عام طور پر یاد نہیں آتا اور غصے میں آ کر انسان مختلف کام کر دیتا ہے. تو اس وقت بھی کوشش یہ کرے کہ غیظ و غضب کی حالت میں بھی. خود روایات کے اندر یہ بات آئی کہ خود شیطان نے یہ بات کہی کہ جب بھی انسان غیظ و غضب کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مثال بچے کے ہاتھ میں اس گیند کی طرح سے ہو جاتی ہے. میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند, کہ جس طرح سے وہ گیند کو پھینکنا چاہتا ہے پھینک دیتا ہے. یعنی جس طرح سے میں گھمانا چاہوں اس غیظ و غضب کی حالت میں گھما سکتا ہوں, اپنے ہاتھوں میں کھیل سکتا ہے وہ شیطان کی, اگر وہ غیظ و غضب کی حالت میں. تو اس وقت خاص طور پر پھر آپ دیکھتی ہیں کہ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی لڑائی جھگڑوں کے اندر. جب غصے میں انسان آتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے, مار پیٹ بھی کرتا ہے. کتنے سارے گناہ اسی وقت ہوتے ہیں, مار پیٹ بھی کر سکتا ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, اور بد اخلاقی سے بھی پیش آتا ہے, تہمتیں بھی لگاتا ہے, الزامات بھی لگاتا ہے, حتیٰ کہ قتل تک کر سکتا ہے. غیظ و غضب کی حالت کے اندر انسان ایسا شیطان اس کے رگ و پے کے اندر, وہ جو بلڈ پریشر جو اس کا ریز ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اصل میں خون کے اندر شیطان گھوم رہا ہوتا ہے, جو ہر قسم کے حرام کام اس سے کروا سکتا ہے. جس طریقے سے جو شراب کے اندر ہوتا ہے نا کہ پھر ہر قسم کا گناہ اس سے ممکن, یہی حالت تقریباً غیظ و غضب کی بھی ہوتی ہے. تو اس موقع پہ بہت زیادہ تاکید ہے. اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر بھی استعاذے کی بڑی تاکید. اس کے اندر ہے کہ شیطان اور اس کے قبیلے والے تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو. یعنی ان کی نگاہیں اب تم پر لگ, جیسے ہی تم گھر سے باہر نکلو گے شیاطین, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بازاروں کے اندر شیطان کرسی لگا کے بیٹھتا, اب جب تم گھر سے باہر نکل آئے تو اب یہ شیطان تمہارے تمام اس کے لشکر تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہاری گھات میں اور تم سے طرح طرح کے گناہ کروائیں گے. تو اس موقع پر گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعاؤں میں بھی ہے کہ استعاذہ اور پناہ طلبی کی جائے. دیکھیے جب بھی آپ کسی گھر میں جاتی ہیں اور کوئی خطرناک کتا اس گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کے مالک سے کہتی ہیں براہ کرم اس کو ذرا یہاں سے ہٹا دیجئے, مجھے اندر آنا ہے. تو اسی طریقے سے نماز بھی پروردگار کے دروازے پر آپ آ گئی ہیں, اب پروردگار کی راہ میں حائل یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے کتا بن کر وہاں پر, تو آپ اسے پروردگار سے پناہ طلبی کریں, ریکویسٹ کریں پروردگار مجھے اپنی پناہ میں لے لیں, اس کو میرے رستے سے ہٹا دیں. جب یہ آپ سے کسی لمحہ غافل نہیں ہوتا ہے, یہ ایسا دشمن ہے, تو آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے جب آپ چوروں ڈکیتوں سے حفاظت کے لیے روزانہ سونے سے پہلے تمام اندر کے داخلے آپ بند کرتی ہیں, کنڈیاں لگاتی ہیں, تالے لگاتی ہیں, کیا کیا کرتی ہیں کہ کوئی جگہ کھلی نہ رہ جائے, تو آخر کس طریقے سے پھر آپ نے اس کو اتنی آسانی سے اس کے لیے بڑے بڑے دروازے کیوں کھول رکھے؟ اس کو استعاذہ پڑھ کر آپ ہر صورت میں اندر آنے سے روکیں, اور ورنہ اگر ابھی آپ نے اس کا اقدام نہیں کیا اور مرتے وقت پتہ چلا کہ کتنا بڑا نقصان آپ اٹھا چکی ہیں, پھر کچھ نہیں ہوگا. علماء بڑا اچھا جملہ ایک عالم نے لکھا ہے کہ آخرت میں گئے اور پتہ چلا کہ یہ جو سجدے ہم کرتے رہے یہ سارے کے سارے شیطان کے آستانے ہی پر کرتے رہے. ایمان کے ہم زبانی دعوے تو کرتے رہے مگر اصلاً اطاعت ہم شیطان کی کرتے رہے. صرف زبان سے کہتے بھی رہے اعوذ باللہ تو کیا فائدہ, عملاً تو ہم نے اطاعت شیطانی کی تھی. وہ جو منتخب التواریخ جو ہمارے ملا ہاشم خراسانی کی بڑی مشہور کتاب ہے, استاد سید علی حائری ایک بہت بڑے عالم دین, انہوں نے خود اپنے ایک درس میں فرمایا کہ اصفہان میں ایک گاؤں تھا, وہاں ایک مریض حالت احتضار میں تھا. سید علی حائری نے یہ واقعہ سنایا. اصفہان میں باقاعدہ ایک گاؤں تھا جس کا ایک مریض حالت احتضار میں تھا. کہنے میں اس کے پاس گیا
اور اس کے سرہانے بیٹھ کر تلقین پڑھنا شروع کی، کیونکہ حالت احتضار میں بھی تلقین پڑھنے کی تاکید ہے۔ اچھا، جب مریض کو کہا گیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو جب بھی مریض کہتا تھا لا الہ الا اللہ تو کہنے بڑی حیرت انگیز بات ہم نے دیکھی کہ جب بھی وہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا تھا تو کمرے کے گوشے سے آواز آتی تھی، صدقت یا عبدی، تو نے سچ کہا ہے میرے بندے۔ اچھا، جب مریض کے منہ سے تکلیف سے یا اللہ نکلتا تھا تو کمرے کے گوشے سے آواز آنے لگتی تھی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ عالم بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ اے صاحب آواز تم کون ہو؟ کہا میں ہی اس کا معبود ہوں، ساری زندگی اس نے میری ہی تو اطاعت و پیروی کی ہے، میں ہوں شیطان۔ جب رات دن اس نے احکامات خدا کی نافرمانی کی اور میری اطاعت کی، گانے بجانے یہ کرتا تھا، فتنہ فساد یہ کرتا تھا، غیبتیں چغلیاں یہ کرتا تھا، لڑائی جھگڑے جو ہے یہ کیا کرتا تھا، خواہشات نفس کی پیروی اس نے کی، فلمیں، فحش ڈرامے، مناظر، کوئی تو زندگی کا وقت ایسا نہ تھا جب اس نے شیطان کی اطاعت نہ کی تھی۔ تو انجام بھی اس کا یہی ہونا تھا، ساری زندگی عبادت یہ میری کرتا رہا تھا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کہہ بھی رہا ہے تو یہ میرے لیے ہی کہہ رہا ہے، یہ اس اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیے، وقت اگر نکل گیا اور ہم نے اس استعاذہ کو کام میں نہیں لائے، اس نماز کو استعمال اس سلسلے میں نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، یہ نماز اس قابل نہیں بن سکی کہ ہم کو ان تمام گناہوں سے بچا سکے، تو وقت کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کا آ گیا جو ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ پوری زندگی تو شیطان کی اطاعت میں لگائی تھی، آخری وقت میں صرف ایک جملہ پڑھ کے کیسے جنت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بہت اس بات کی اہمیت ہے اس موقع پر، یعنی اگر حالت نظام میں احتضار میں آنکھوں سے پردہ اٹھ بھی گیا تو اس وقت کا کیا حاصل ہوگا، توبہ کی بھی بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی۔ تو دل و جان سے گناہوں کے خلاف ڈٹ جانا، یہ حقیقت استعاذہ ہے۔ اسے آپ پڑھیے اور اچھی طریقے سے تمام چیزوں کا مفہوم دماغ میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد الحمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی طرف آ جائیے۔ سورہ الحمد سے اب آپ کی نماز کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا، دماغ میں حقیقت استعاذہ کو رکھتے ہوئے کہ اب میں اس نماز کے بعد اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی۔ اس کے بعد الحمد سے ہماری اب ابتدا ہو رہی۔ لیکن نماز کی ابتدا سورہ الحمد ہی سے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی اور سورہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ باقاعدہ فضل ابن شاذان نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی سورہ اور کلام ایسا نہیں ہے جس میں سورہ حمد کے برابر خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ من لا یحضرہ الفقیہ کی روایت۔ اتنا اہم سورہ کہ پورے قرآن میں کوئی کلام ایسا نہیں ہے پروردگار کا جو اس سے زیادہ خیر و برکت کا حامل ہو، اس وجہ سے سورہ الحمد سے نماز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے جو پروردگار نے اپنی اہمیت کے پیش نظر 2 مرتبہ نازل کیا۔ ہمارے چھٹے امام سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی قرآن کے ساتھ وہ سورہ پروردگار نے نازل کیا جو 7 آیتوں والا ہے، 7 آیتوں والا سورہ، اور جسے 2 مرتبہ یا تو نازل کیا گیا، یا یہ بھی وجہ بہت سی جگہوں پہ بیان ہوئی ہے کہ اس کو نماز میں 2 رکعتوں، جو پہلی 2 رکعتیں اس میں 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو من المثانی یعنی 2 دفعہ پڑھے جانے والا سورہ قرار دیا، مستدرک الوسائل کی جو روایت ہے۔ اور یہ بھی سورہ 2 دفعہ نازل ہوا، اور ایک سورہ اور 2 دفعہ نازل ہوا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مکے میں نازل ہوا تھا سورہ کوثر، اور ایک دفعہ مدینے میں۔ اچھا، ابھی معراج کی تاریخ گزری کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر پیغمبر کو نماز کا حکم ہوا، پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پروردگار کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے بندے میرا نام تو لو، تو پیغمبر اسلام نے اس وقت کہا اللہ اکبر۔
پھر اس کے بعد پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس وجہ سے روایتوں میں بیان ہوا کہ بسم اللہ کو ہر سورے کے شروع میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف سے پھر وہی نازل ہوئی، میرے بندے میری حمد تو کرو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے سورہ الحمد کی تلاوت شروع کی۔ باقاعدہ جو اصول کافی کی روایت ہے، اس طریقے سے نمازوں کے اندر یہ طریقہ کار قرار پایا کہ نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کا جو ہے سورہ وہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ سورے کو پڑھنے سے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ سوچئے آپ کتنی ساری ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر کم سے کم 2 دفعہ تو آپ پڑھتی ہیں، اور ہر دفعہ ایک سورہ الحمد پڑھنے سے 2/3 2/3 آف قرآن، یعنی ایک 1/3 اور ملا دیا جائے تو قرآن پورا ہو جائے، اور وہ تو سورہ قل اللہ پڑھنے سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی ہر دفعہ نماز میں ایک قرآن کم سے کم آپ کو اس کا ثواب جو ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور خود پیغمبر کا بھی ہے کہ جو بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اس کا اجر 2/3 قرآن کے برابر۔ اور اتنا ایک اور بھی فائدہ ہے اس کا، بہت زیادہ اتنا فائدہ ہے اس کا کہ جیسے آپ نے تمام دنیا کے تمام مومنوں مومنات کے لیے صدقہ دے دیا، ایک آدمی کی درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقاعدہ تفسیر مجموع البیان کے اندر جو پہلی جلد ہے اس کے اندر سورہ الحمد کے ذیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یہ والی روایت، کہ تمام دنیا کے مومنوں و مومنات کی طرف سے گویا آپ نے صدقہ دے دیا 2/3 قرآن پڑھنے کے ثواب کے علاوہ۔ اور اتنا ہی عظیم سورہ ہے، اتنا عظیم سورہ ہے۔ دیکھیے اس عظیم سورہ کی میں واقعتاً معرفت نہیں، روایات میں آیا ہے کہ اگر الحمد کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن کے تمام دیگر سوروں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو الحمد والا پلڑا 7 گنا زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 گنا زیادہ بھاری قرآن کے دیگر تمام سوروں کے مقابلے میں الحمد کا سورہ، کتنی سرسری بیزاری اور اس سے ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں سورے کو۔ اور یہ جب سورہ نازل ہوا تھا تو واقعتاً شیطان نے اس وقت نالہ و فریاد کیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے ایک اور خاص موقع دیا کہ عام زندگی میں بھی وہ ہے نا، نماز سے مدد لو، نماز کے اندر سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے لیکن عام زندگی میں اس سے مدد لی جا سکتی۔ خاص طور پر پیغمبر نے جو درد جس وقت جسم میں کسی جگہ واقع ہو رہا ہو، سر میں یا جسم کسی اور جگہ، اس وقت سورہ الحمد پڑھنے کی بہت تاکید۔ قرآن کے ذریعے بھی باقاعدہ بہت سارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں قرآن سے علاج کے سلسلے میں، تو اس کے اندر سے ایک بات یہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یعنی تو درد کی جگہوں پر، اس کے علاوہ علماء نے ایک بات اور کہی، سورہ کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے کہ براہ راست اس سورے کی تلاوت میں آپ کی پروردگار عالم سے براہ راست بات چیت ہوتی ہے، نہ درمیان میں نہ کوئی واسطہ فرشتہ ہے نہ کوئی ملک ہے، کوئی بھی درمیان میں ہے ہی نہیں، آپ ہیں اور پروردگار عالم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سورہ الحمد جس وقت ہم پڑھتے ہیں براہ راست پروردگار عالم سے ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی۔ پیغمبر اسلام کی اپنی حیات ظاہریہ میں بھی اس سورے کو فاتحۃ الکتاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اس نام سے بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کے دور میں جمع نہیں ہوا تھا بلکہ بعد کے زمانے کے جو حکمران آتے رہے ان لوگوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، علماء اس نام کو بھی ایک دلیل کے طور پر دیگر دلائل کے ساتھ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ رسول کے دور میں قرآن پورا جمع ہو چکا تھا، اور اس کے شروع میں سورہ الحمد تھی، جب بھی تو رسول کے زمانے میں سے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا تھا، قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ، جب کوئی چیز ہی نہیں تھی، قرآن جمع ہی نہیں تھا، لوگوں کے صحابہ کے دل وغیرہ میں تھا، تو قرآن کا آغاز کرنے والا سورہ اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن تو کوئی فزیکل صورت میں مکمل طور پر موجود ہی نہیں تھا ان لوگوں کے نظریے کے مطابق۔ تو علماء کہتے ہیں اس کے معنی بھی ہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں جمع ہو چکا تھا۔ جہاں تک وہ روایات ہیں کہ جن میں امیر المومنین کے قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ اصلاً قرآن کی تمام آیات کو ان کے شان نزول و تفاسیر کے ساتھ جمع کرنے کے متعلق، نہ کہ خود قرآن کے متعلق۔
اور ایک اور حدیث بھی ہے جس کو لوگ اس طور پر کبھی نہیں لیتے، اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، حالانکہ وہ حدیث کتنی مشہور، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت و اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ علماء فرماتے ہیں کہ کتاب خدا کمپائلڈ فارم میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں موجود تھی، اگر یہ منتشر ہوتی، فقط صحابہ کے سینوں میں ہوتی، یا متفرق طور پر کسی جگہ درخت کی چھال پہ کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، متفرق ہوتی، تو اس پر کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب خدا اس زمانے میں اسی طریقے سے موجود تھی کہ جس طرح آج کل ہمارے درمیان ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے۔ اس کی شیپ ان چیز کی الگ ہو سکتی ہے کہ درخت کی چھال پر ہو، یا کسی اور زمانے میں ظاہر چھاپا خانی اس طرح کے قرآن نہیں ہوتے تھے، لیکن جب پیغمبر فرما گئے ہیں کہ میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں ایک کتاب خدا ہے، تو اس کا مطلب کتاب خدا اس زمانے میں موجود تھی، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعد کے حکمرانوں نے اس کو جمع کیا، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے، اور سورہ الحمد کا معرفت دلانے کے لیے کہ اس کے 20 نام ہیں۔ اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورہ شکر بھی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا خزانہ۔ اور خاص طور پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے، عام طور پر گھروں میں کبھی کہ ایسی صورتحال یا ایمرجنسیز پیش آ جائیں، اور وہ کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے تو اس وقت بھی سورہ الحمد کے ذریعے آپ اسے ہوش میں لا سکتے ہیں۔ ایک صحابی ابو سلیمان کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہم لوگ جنگ میں مصروف تھے کہ ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑا، ساتھی بے ہوش ہو گیا، صحابہ میں سے کسی نے اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھی، اسی وقت اس صحابی کو ہوش آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ دوڑے دوڑے پیغمبر اسلام کے پاس آئے، ان کو یہ واقعہ سنایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا سورہ الحمد ام القرآن ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ شخص ہوش میں آ گیا، قرآن میں تو ہر سورہ الحمد کے اندر ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ تو اگر کبھی ایسا موقع بھی پیش آ جائے، کوئی گھر میں کوئی بے ہوش ہو جائے، چکر آ جائیں، گر جائے، یا کوئی اور اس طرح سے انکانشیس ہو جائے، تو اس وقت بھی سورہ الحمد پڑھنے کی بہت تاکید۔ اس لحاظ سے علماء کرتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بھی یہ بات ملی ہے، اور پیغمبر سے اس کی تصدیق بھی صحابہ نے کروائی تھی۔ اچھا، جب آپ پڑھتی ہیں سورہ الحمد، اب جب آپ سورہ الحمد پڑھنا شروع کریں گی، اس وقت ہوتا کیا ہے؟ باقاعدہ عیون اخبار الرضا، اس میں پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت، اللہم صلی علی محمد۔ روایت پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، فرشتوں مجھ پر لازم ہے کہ اس کے تمام کاموں کو اب میں انجام تک پہنچاؤں گا، اور ہر حال میں اس کو برکت عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ اگلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب میری طرف سے عطا کردہ ہیں، تو اب میں اس شخص کے تمام مصائب کو اس سے دور کروں گا، اور اے فرشتوں گواہ رہنا اب میں دنیا میں بھی اسے نعمتیں دوں گا اور آخرت کے گھر میں بھی اس کو نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میں جس طرح سے اس جہان میں اس کو مصائب سے نجات عطا کروں گا، اسی طرح سے آخرت کے گھر میں بھی اس کو تمام مصائب سے نجات عطا کروں گا۔ اس کے بعد جب بندہ اس کے بعد اگلا کلمہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، تو اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت اور عطیات کو زیادہ سے زیادہ کر دوں گا۔ اور جس وقت یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ایک پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ اس نے روز قیامت میری مالکیت کا اعتراف کر لیا ہے، اب میں اس کے حساب و کتاب والے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی پیدا کروں گا، اور اس کی تمام نیکیوں کو قبول کر لوں گا، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، پروردگار کہتا ہے اس نے بالکل سچ کہا، یہ میری ہی عبادت کرتا ہے، فرشتوں اب گواہ رہنا
کہ اس کی عبادت پر میں اس کو ایسا ثواب عطا کروں گا کہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ اس پر رشک کریں گے. دیکھیے بہت اہم بات ہے, اس کے جتنے مخالفین ہیں وہ اس پر رشک کریں گے, میں اتنا ثواب اس کو دوں گا. اور جس وقت وہ کہتا ہے ایاک نستعین, تو پروردگار کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد چاہیے اور میری پناہ طلبی اس نے طلب کی ہے, اے فرشتوں گواہ رہنا کہ اب میں اس کے تمام کاموں میں اس کی مدد کروں گا اور تمام سختیوں اور تنگیوں میں اس کی مدد کو پہنچوں گا. اور اس کے بعد جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور یہاں سے لے کر علیہم ولا الضالین تک جب یہ کہتا ہے, تو پروردگار فرشتوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی, اب یہ کچھ بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا, اور جس چیز کی اس نے امید مجھ سے لگائے بیٹھا ہے میں ان تمام چیزوں کو اس کو عطا کروں گا, اور تمام ان چیزوں سے جن سے یہ خائف ہے اس سے اب اس کو مامون قرار دے دوں گا. تو آپ نے دیکھا باقاعدہ تفسیر المیزان کی پہلی جلد میں عیون اخبار الرضا وغیرہ کے اندر سب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت آپ سورہ الحمد پڑھتی ہیں تو پروردگار فرشتوں سے اس وقت ہم کلام ہو کہ یہ باتیں آپ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے. تو اتنا سرسری طریقے سے سورہ الحمد کو پڑھا جائے, کتنی اہم بات ہے کہ اتنی چیزیں پروردگار عالم آپ سے وعدے کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, یہ کروں گا, تمہاری ہر مدد کو پہنچوں گا, ہر طرح کی امداد کروں گا, تمام اعمال کو قبول کر لوں گا, ہر قسم کے خوف اور مصیبت سے نجات دوں گا اور آخرت تک میں نجات دے دوں گا. تمام وعدے پروردگار اس الحمد کے نتیجے میں آپ سے پروردگار کر رہا. تو دیکھیے بسم اللہ سے الحمد کی ابتدا ہوئی, کیوں بسم اللہ کو الحمد کے شروع میں کیوں رکھا گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا, یعنی اس کو کمال حاصل نہیں ہوتا. امیر المومنین بھی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے پہلی آیت جو حضرت آدم کے اوپر نازل ہوئی وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ ان کی اولاد جب بھی اس آیت کی تلاوت کرے اسے عذاب الہی سے امان مل جائے. یہ حضرت آدم کو سب سے پہلی عطا کی جانے والی آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دوستان خدا کے دلوں کا نور ہے, یہ عارفوں کی جان ہے, اور یہ موحدوں کے سینوں کا چراغ ہے, غمزدہ لوگوں کے غموں کا مرہم ہے, اور بیمار دلوں کے لیے ایک طبیب کی حیثیت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقاعدہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی پیغمبر کے اوپر. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جابر فرماتے ہیں کہ بادل مشرق سے چل نکلے, ہوائیں تھم گئیں اور دریاؤں میں طغیانی پیدا ہونے لگی, اور اسی وقت شیطان راندہ درگاہ الہی بھی ہوا, اور خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جو بھی اسے پڑھے گا اسے اس پر وہ اپنی برکتیں ضرور نازل کرے گا. اور اس میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں, اللہ, رحمان اور رحیم. روایات میں جملہ ملتا ہے کہ پروردگار نے اپنے 3000 ناموں کی ساری برکتیں ان 3 ناموں کے اندر سمو دی, اور اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا اس نے خدا کے 3000 ناموں کی تلاوت کر لی. 3000, یعنی آپ دیکھیں نماز کہاں سے کہاں آپ کی جا رہی, آپ کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھتی ہیں اس کے اندر, اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں 3000 پروردگار کے ناموں سے جو فضیلتیں, برکتیں اور ثواب حاصل ہوتا ہے وہ آپ ہر دفعہ حاصل کر لیتی ہیں, اور اس کا وہی تمام ثواب اور اجر ہے 3000 ناموں کا, وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ الحمد کا سورہ سب سے برتر تھا قرآن میں سب سے برتر آیت کون سی؟ اس کے متعلق 7ویں امام نے کہا کہ کتاب خدا میں یہ بزرگ ترین آیت, اور اس کا 114 مرتبہ قرآن میں تذکرہ ہوا. ایک عالم عارف نے بڑی اچھی بات کہی کہ مشکل کام کے لیے ایک دفعہ میں نے بہت سارے اعمال کیے, بہت اذکار کی, بہت سارے کام انجام دے چکا, لیکن وہ میرا کام نہیں ہوا.
لیکن میں نے فقط ایک دفعہ حضور قلب سے پروردگار کے یہ دو نام رحمان اور رحیم پڑھے، کہہ رہے ہیں اسی دن میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی دن یہی وجہ ہے کہ وہ آپ نے سنا تھا اذان میں بھی میں نے چیز بتائی تھی، لیکن وہ اس کے بسم اللہ کے لیے بھی کہ قیصر روم کے سر میں جب درد ہوا تھا اور اس کو امیر المومنین نے ایک ٹوپی بھجوائی تھی جس کو پھر بعد میں اس نے کھول کر دیکھا تھا اور اس کو فوراً ٹوپی پہننے سے آرام آ گیا تھا، کھول کے دیکھا تھا تو اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم عارف نے اپنے کفن پر بھی بسم اللہ لکھوائی تھی، یہ جو رحمان اور رحیم اپنے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کفن پہ الگ سے بسم اللہ کیوں لکھوائی؟ کہا اس وجہ سے کہ جب تمام لوگ قیامت میں پروردگار ان کے قبروں سے نکالے گا تو میں کہوں گا کہ پروردگار میں نے اپنی اس کتاب اعمال کا جو عنوان ہے اس کفن پہ تحریر کر دیا، اب مجھ سے میری اس کتاب کے عنوان کے مطابق سلوک کرنا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھ دیا جس میں رحمان اور رحیم۔ تو دیکھیے اتنی اہم چیز ہے کہ ورد زباں آپ کی رہنی چاہیے ہر وقت، جیسے ہم نے کہا تھا کہ عمومی زندگی میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام چیزیں رہنی چاہیے آپ۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے، بہت سے علماء تو ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ شروع میں ہم لوگ عام طور پر پڑھ لیتے ہیں، ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اور باقاعدہ روایات میں ملتا ہے کہ جن لوگوں کو عادت ہو جائے گی نا بسم اللہ کی، اتنا زیادہ ان کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی، ثواب، اور ایک یقینی ہلاک ہونے والی کیفیت سے اس وقت بچ جائیں گے۔ سب سے اہم ترین مرحلہ علماء اور عرفاء کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کر، اور وہ ہے جس وقت نامہ اعمال کو ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا کہ بس ہم ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے۔ لرزتے ہی ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی کا بائیں ہاتھ میں، اس کا مطلب انجام خراب ہو گیا، اور دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشخبری مل جائے گی۔ یقینی گناہگار، بہت زیادہ گناہگار بھی نامہ اعمال لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا۔ روایات میں جملہ یہ آتا ہے کہ جس وقت وہ اگر اس کی دنیا میں اس بات کا عادی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، تو جیسے ہی وہ بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے گا نامہ اعمال لینے کے لیے، نامہ اعمال کے اندر جتنی برائیاں ہوں گی پروردگار سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنی برائیاں تھیں سب کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا اور انجام بخیر ہو جائے گا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت، لیکن یہ علماء فرماتے ہیں وہی کر سکے گا جو اس دنیا میں پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، جس کی زبان اس جملے کی عادی رہی بسم اللہ پڑھنے کی، اسی کی زبان پر یہ جملہ وہاں پر آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مامقانی، آیت اللہ مامقانی کی کتاب ہے سراج الشیعہ فی آداب الشریعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی شخص بسم اللہ لکھے تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بہترین لکھائی میں اس کو لکھے، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں۔ کبھی بھی آپ کو بسم اللہ لکھنی پڑ جائے تو ہمیشہ اس کو بہترین لکھائی میں لکھنا چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں جو شروع کے جو ادوار تھے اس میں بذات خود اس کو ایک مستحب کام سمجھا جاتا تھا، اور باقاعدہ آج بھی ایران وغیرہ کے اندر اس کو، اس حدیث کو بھی کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھے خط کے ساتھ لکھے گا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس میں جو پے نظر آ رہی ہے اس کو پے مت سمجھیے گا، ان کے وہ ایک خاص اس کے اوپر ڈاٹ وغیرہ لگاتے ہیں خط آتی ہے اور کیلیگرافی کے اندر۔ تو لیکن بہرحال یعنی بہترین طریقے سے جب بھی کبھی بسم اللہ لکھیں تو بہترین طریقے سے ہو۔ یہ ابتدائی اسلام میں یعنی خود بذات خود ہی ایک مستحب کام سمجھا جاتا تھا۔ اور حضرت سلیمان نے جب ہدہد جب غائب ہو گیا تھا اور وہ ملکہ سبا وہاں دیکھ کر آیا تھا کہ ایک قوم ہے جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتی ہے، تو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط کے شروع میں بھی جو سورہ نمل میں، جب یہ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھا تھا، اور اس کے بعد تمام پیغمبروں کی سیرت بھی یہ رہی کہ تبلیغ کا آغاز ہمیشہ اسی آیت سے کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صرف ایک ہی جو وہ سورہ ہے ایسا ہے، سورہ برات، جس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے، کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں، اور اس کو لیے حکم ہے کہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے. لیکن سورہ برات سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے. اور بسم اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم کے یہ اس قدر قریب ہے جتنا آنکھوں کی سیاہی سفیدی کے قریب ہوتی. اسم اعظم ایسی چیز ہے کہ جو اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پوری کائنات کی طاقتیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اور اتنی اہم بات ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خوئی نے ایک واقعہ خود سنایا، بڑا عجیب و غریب واقعہ جو خود آقا خوئی نے سنایا. اور یہ واقعہ جو صحیفہ مہدیہ ہے اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ آیت اللہ خوئی بسم اللہ کے اسرار و اثرات پہ حد درجہ یقین رکھتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ مرزا بزرگ شیرازی جو ہمارے کتنے بڑے مشہور مجتہد گزرے ہیں، ان کے خادم تھے شیخ احمد. یہ آیت اللہ خوئی بتا رہے ہیں، ان کے خادم تھے شیخ احمد، اور ایک دوسرے خادم تھے شیخ محمد. جو شیخ محمد تھے، جب مرزا بزرگ شیرازی کا انتقال ہوا تو ان کے خادم شیخ محمد وہ بہت غمگین رہا کرتے تھے. اتنے غمگین ہوئے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لوگوں سے بات چیت ترک کر دی، نہ کھاتے تھے صحیح طور پر، نہ پیتے تھے، بالکل دنیا سے جس طرح سے دل اچاٹ ہو جاتا. تو آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ ایک عرب طالب علم تھا اور بڑا بامعرفت قسم کا. وہ ان کی دلجوئی کے لیے شیخ محمد کے پاس جانا شروع ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاؤں گا. اس کو پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے ہیں، اس کے بعد بڑے ڈپریشن کے عالم میں چلے گئے ہیں. اب وہ طالب علم کیا کرتا، ان کے پاس جاتا، ان کو احادیث مبارکہ سناتا، ان کو واقعات بتاتا، ان کی دلجوئی کرتا، ان سے اپنے آپ کو اتنا مانوس ہو گئے اس طالب علم سے کہ اس کے بغیر اب ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا. ایک رات کو جب وہ طالب علم آیا اور ان کو مختلف قصے اور واقعات اور روایات اور احادیث مبارکہ سنا رہا تھا، تو اچانک سے ان کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ رات ہوتی جا رہی ہے، مغرب کا وقت ہے، اور چراغ میں تیل نہیں. چراغ میں اچھا دکانیں مغرب کے بعد ساری دکانیں اس زمانے میں بند ہو جاتی تھیں. اب وہ یہ سوچنے لگے شیخ محمد کہ اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں تو اس کی اتنی زبردست باتیں جو میں سن رہا ہوں ایمان افروز جن سے میرا دل لگتا ہے، یہ طالب علم جو ہے تیل لینے جاؤں گا تو یہ اٹھ کر چلا جائے گا. اور اگر بیٹھا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، پوری رات تاریکی میں گزارنا پڑے گی. اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں. طالب علم نے بات بھانپ لی اور کہا کہ کیا بات ہے، آج آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے میری باتوں میں. تو انہوں نے ساری باتیں بتائیں کہ میں اس وجہ سے توجہ نہیں دے پا رہا کہ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی. طالب علم نے کہا اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے، ابھی آپ اتنے فضائل اور روایات ہی میں آپ کو سنا رہا تھا، اتنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے پریشان ہیں، تیل نہیں ہے تو کیا ہوا. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اسی چراغ کے اندر پانی ڈالیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ اللہم صلی علی محمد. شیخ محمد نے پانی لیا اور پورے اعتقاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ڈالا، چراغ اسی وقت روشن ہو گیا. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں یہاں تک کہ شیخ محمد نے چراغ کے لیے تیل کو خریدنا ہی بند کر دیا. اب ہر رات جب بھی وہ آتا شیخ محمد اسی طریقے سے چراغ کے اندر پانی ڈالتے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اور وہ چراغ روشن ہو جاتا. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ایسا ہوتا رہا جب تک یہ قصہ لوگوں میں مشہور نہیں ہو گیا. جیسے ہی قصہ لوگوں میں مشہور ہوا ویسے ہی اس چراغ نے کام کرنا بند کر دی. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کیسے کیسے کام لے سکتی ہیں اگر اعتقاد کے ساتھ ہو. کتنی ایسی چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری کے زمانے میں ایک طالب علم تھا انتہائی کوڑ مغز. کوئی بھی چیز نہ سبق یاد ہوتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا. قبر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گیا. امیر المومنین
سے توسل کیا, امیر المومنین آئے اور اس طالب علم کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, بس. اب اس کے بعد جب اگلے دن درس شروع ہوا, اب شیخ جو بھی بات بیان کرتے ہیں طالب علم اس میں سے اعتراض نکال رہا ہے, علم و دانش کے دریا بہا رہا ہے. شیخ بڑے ایک لحاظ سے زچ ہو گئے اور اس کو جب درس ختم ہوا تو اس کو اپنے پاس بلایا, کہا کہ ذرا اطمینان کے ساتھ, یعنی دیکھیے ایک ظرفیت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا, علم زیادہ آ جائے تو پھر انسان بعض اوقات اس کی زبان بے قابو ہونے لگتی, کس طرح سے اپنے علم کا اظہار کرے. انہوں نے کہا ذرا اپنے اوپر قابو رکھو, جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا ہے. تو آپ دیکھا آپ نے, اور یہ بھی علماء فرماتے, خود امام خمینی کا ہی جملہ ہے کہ ہر سورے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کے ایک معنی نہیں ہے, اس سورے کے مطابق اس کے معنی, مفاہیم اور برکتیں اور فضیلتیں, یعنی ایک مخصوص بس نہیں ہے. جس سورے کے لیے جب بھی علماء نے, وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں وہ اس کو بھی بات کو لے کر آتے ہیں کہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اس سورے کا تعین کریں کہ کس سورے کی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ پھر اس کے اندر وہی اثرات اور برکتیں اور فضیلتیں کی حامل ہو جاتا ہے وہ سورہ. تو سورے سے پہلے بسم اللہ, سورے کی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے تعین سورہ کیا جائے, سورے کا تعین کیا جائے کہ آپ کون سا والا سورہ پڑھنے جا رہی ہیں. کچھ علماء کے نظریے کچھ اختلاف ہے جو بھی آگے چل کر بھی ذکر کریں گے. اور اتنی خیر و برکت والی یہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتنی خیر و برکت کہ جب بھی یہ سورہ الحمد علی الخصوص اور سورہ الحمد کی جو پہلی آیت ہے یہ آپ خیر و برکت کے لیے گھروں کے بیرونی دروازوں پر ضرور لگائیں. باقاعدہ مفاتی میں بھی ہے, پیغمبر نے فرمایا جو شخص بھی اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا تو وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا. تو گھر کے دروازے کے اوپر آپ کہیں سے بھی بہت اچھے اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے لگوائیے, بیرونی دروازے پر بھی, بیرونی دروازے کے بعد جو اندر داخل ہونے والا دروازہ ہے وہاں پر بھی. تو یہ بہت خیر و برکت کا اور بہت سارے نقصانات سے آپ کو بچائے گا. اور خاص طور پر وہ افراد کے جو وسواسی بہت ہیں ان کے متعلق یہ کہ اگر روزانہ 786 مرتبہ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ پورے دن اور بعد کے بھی دنوں میں وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے. 786 مرتبہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بسم اللہ کی بڑی تاکید ہے. اور خاص طور پر اگر شوہر و بیوی میں کوئی اختلاف ہو یا دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اختلاف ہونے لگے اور محبت کسی کی کم ہو اور محبت کو بڑھانا مقصود ہو, تو علماء فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ یا ربی لکھیں اور 31 مرتبہ 7 مرتبہ یا ربی لکھ کر اس کو دھو کر زعفران سے لکھیں, اس کے بعد دھو کے پانی میں اس کو ملا لیں, اور اس کے بعد جب 31 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں تو پھر اس شخص کو پلا دیں کہ بسم اللہ, اس طرح سے اس شخص کو پلا دیں کہ جس کی محبت میں کمی محسوس ہو رہی. یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, محبت میں کمی ہوتی ہے اس سے, تو اس شخص کی محبت بڑھ جائے گی. 7 مرتبہ یا ربی لکھیں اور اس کے چلیں چاہیں تو بسم اللہ بھی اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں, لیکن بسم اللہ کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو پلا دینا ہے اس شخص کو کہ جس کی محبت میں کمی واقع ہو رہی. تو ان کی لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے اور محبت میں کمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. بس اس کا خیال رکھیں کہ ساسیں جو ہیں وہ بہوؤں سے بھی پہلے بیٹوں پر ہی عمل نہ شروع کر دیں, کیونکہ دیکھیے بہرحال یہ ضرور ہے کہ گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے, فتنہ و فساد, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو رکوانے کی بڑی ضرورت ہے. گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں. جو فون ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں, مدرسے میں آتے ہیں لوگ, جو پرابلمس اپنی بتاتے ہیں, باقاعدہ لطیفے بھی بننے لگے نا کہ وہ جہنم میں دیکھا شیطان نے کہ کچھ خواتین ہیں جو ہنسے چلی جا رہی ہیں. تو شیطان نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اصل میں سب بہویں ہیں, جہنم میں آتے ہی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ بالکل سسرال جیسا ماحول ہے. تو بہرحال تو گھر واقعی جہنم کے نمونے بن گئے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہی کے ذریعے اولیاء خدا مقامات عالیہ کے اوپر فائز ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے دیکھیں بسم اللہ کو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کن کہہ کر اپنے کاموں کو اختتام تک پہنچاتا ہے,
ویسے یہ کہنے کا مفہوم کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے یا کہ وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو پروردگار نے ایک چیز آپ کے لیے بھی دی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پروردگار کی جو صفت کن ہے اس کے ذریعے بھی اپنے کاموں کو اختتام تک پہنچائیں. وہ کن کہتا ہے, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کا نام لے کر اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. تو یہ تمام چیز بہت اہم ہے. لیکن آیت اللہ جواد عاملی نے سلسلے میں بڑی اہم بات کہی. ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, دیکھیے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جب میں عملیات پیش کرتا ہوں تو میرے دماغ میں یہ چیز ہمیشہ آتی کہ لوگ اس کو چراغ کے جن کی طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں. دیکھیے آج اس بات کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے یا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ نہ تو حروف ہیں اور نہ یہ کوئی وجود ذہنی ہے. دیکھیے بڑی اہم بات, اسم اعظم یا بسم اللہ کو کسی جادو ٹونے کی طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے مردے زندہ کرنے لگیں, کسی انگوٹھی پر ہم نے نقش بنوا لیا. تو تمام فاسق و فاجر افراد بھی جو کیا کرتے ہیں کہ بس انگوٹھی پہ نقش بنوا لیا اور اس کے بعد احکامات خداوندی کو جتنا چاہیں وہ پائمال کرتے رہیں اور بس وہ خدا کی رحمت اور برکتیں سمیٹتے رہیں گے اس نقش کے ذریعے. جس طرح ہوتا نہیں کہ سیاستدان جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو کتنے مظالم کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے مظالم کرتے ہیں وہ. لیکن اس کے بعد کیا ہے, جب الیکشن قریب آتے ہیں تو بزرگوں اور بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, مزاروں پر اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اداکارائیں ہیں وہ اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے مثلا درگاہ پر چادریں چڑھانے کے لیے جاتی ہیں. حرام کی کمائی سے لوگ نظریں, نیازیں اور مجلسیں تک جو ہے کرواتے ہیں. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جو اسم اعظم ہے یہ یا بسم اللہ یہ کسی انگوٹھی پر نقش یا کوئی حروف کا مجموعہ یا کوئی مفہوم ذہنی نہیں ہے, بلکہ اسم اعظم اور بسم اللہ کی اثر پذیری کے لیے اس کے صاحب کی خصوصیات کا بھی بڑا دخل ہے جو پڑھ رہا ہے. بڑا اچھی بات انہوں نے کہا. علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ عصائے موسیٰ ہر ایک کے ہاتھ میں کام نہیں کرے گا, موسیٰ کا ہاتھ ضروری ہے اس کے لیے. مثلا یہ جو انہوں نے ان کے ہاتھ میں عصا تھا, پانی بھی مارا تھا اور دریا دو ٹکڑے ہو گیا تھا, کوئی اور شخص کر سکتا تھا؟ کسی شخص کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا؟ نہیں, پیغمبر اسلام کی انگلی درکار ہے اس کے لیے. قالین کا جو شعر ہے یہ کسی کے کہنے سے زندہ ہو کر کسی کو نہیں کھائے گا, امام معصوم کا اشارہ ہوگا تو یہ جو قالین کا یا دیوار پہ بنا ہوا شعر تھا وہ مجسم ہو جائے گا. ورنہ نااہل کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ کیا کرے گا, اسم اعظم شعر کی ہڈی کے اوپر پڑے گا, شعر زندہ ہو جائے گا, اسے کھا جائے گا, جو واقعات کے اندر بھی ملتا ہے. اور ہر آدمی مثلا کوئی خط کسی ملک سربراہ مملکت کو لکھے اس کا اثر نہیں ہوگا. امام خمینی گورباچوف کو اگر خط لکھیں گے تو سوویت یونین دو ٹکڑے ہو جائے گا اور میوزیم میں رکھا جائے گا. اور آیت اللہ جواد عاملی جب امام خمینی کے خط لے کے گئے تھے پوری دنیا ہل کر جو ہے وہ رہ گئی تھی. کتنے نماز جمعہ کے خطبات جو ہیں وہ ہر جمعے کو پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں, لیکن واشنگٹن میں فقط تہران کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ سنا جاتا. تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ صاحب وہ افراد کے جو اس کام کو کر رہے ہیں جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں اور جادو کے ٹونے کے طور پر یا کسی چراغ کے جن کے طور پر حاضر کر کے اپنی منتوں اور مرادوں کو اس سے وہ انہی سیاستدانوں کی طرح سے ہو جائیں گے جو پوری زندگی فسق و فجور اور مظالم میں گزارتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ بھی درگاہوں پہ چادریں چڑھا دیتے ہیں آ کر. تو آپ بھی اگر ہم لوگ بھی ایسے انہی کی طرح بن جائیں گے تو کیا آپ کے خیال میں اسم اعظم اثر کرے گا, یہ بسم اللہ اثر کرے گی, یہ نماز آپ کے لیے کارآمد ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے ان اسم اعظم کے لیے, ان دعاؤں کے لیے, اس بسم اللہ کی اثر پذیری کے لیے ضروری کہ صفائے باطن ہو, گناہوں سے پرہیز ہو. پھر دیکھیے جب آپ پھر اس کے بعد ان جملوں کو آپ کہیں گی تو خود بخود پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کام آپ کے کیسے پورے ہوں. گناہوں سے پرہیز کے بعد پھر یہ ان کی اثر پذیری کا اصل وقت شروع ہوتا ہے. وہ پروردگار ان کے اپنے الفاظ کی برکت سے بعض اوقات آپ کے کام کر دیتا ہے, لیکن اگر آپ ایک دفعہ گناہوں سے پرہیز کر کے دیکھیں اور پھر اس صفائے باطن کے ساتھ ان اعمال اور اذکار کو بجا لیں, پھر دیکھیے کہ ان کی اثر پذیری کیا ہوتی. اتنی اہم ہے یہ بسم اللہ کہ اگر یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے, بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو مردار ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا وہ جانور. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, باقاعدہ کسی کو خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, بستر سے جب آپ اٹھ رہی ہوں اس وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, اور جس وقت تلاوت قرآن کی جاتی ہے, خاص طور پر پیغمبر کی تو اپنی سیرت یہ تھی کہ پیغمبر جب بھی تلاوت قرآن کا آغاز کرتے تھے تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے.
اور ضروری ہے کہ بسم اللہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں. مثلا لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ اس کے اندر بڑی ہے آ رہی ہیں دو جو حلوے والی ہے کہلاتی ہیں، لیکن اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی عجیب سا لوگ اس کو پڑھتے ہیں. نہ اس میں ہا صحیح نکالتے ہیں، نہ اس کے اندر چھوٹی یہ اس کو نکالتے ہیں. اب کس طرح سے اس کو پڑھا جائے اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے اس بات کی. اچھا اب بسم اللہ کے سلسلے میں ایک انحرافی بات وہ بھی آپ کی خدمت میں آج عرض کر دی جائے. کچھ جو تھوڑا سا وقت آج 5-10 منٹ اور اوپر ہو جائیں گے، لیکن تاکہ بسم اللہ کا مسئلہ آج مکمل ہو جائے، تاکہ اگلی دفعہ سے ہم الحمد سے شروع کر دیں گفتگو. ایک چیز ہو گئی آج کل کے یہ 786 یا 786 کے اعداد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائم مقام ہو سکتے ہیں. آج کل ہم ہر جگہ بسم اللہ کی جگہ ان اعداد کو لکھا دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر یہ 786. کیا اس کو زبان سے ادا کرنا یا اس کو لکھنا وہی ثواب دلواتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ہے؟ لوگ آج کل یہ لکھنے کے بجائے بسم اللہ کو 786/110 وغیرہ لکھ دیتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ میں 21 حروف ہیں اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی اگر آپ پوری بسم اللہ کہیں لکھیں گی یا پوری بسم اللہ پڑھیں گی، یہ تو خیر لکھنے میں ہوتا ہے، لکھیں گی تو ہر دفعہ لکھنے پر 210 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اب ہر آدمی خوش ہے کہ میں نے 786 لکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے بہت ثواب حاصل کر لیا، قرآن کو میں نے بے ادبی سے جو ہے محفوظ کر دیا. اس بسم اللہ کا قائم مقام ہرگز بھی یہ 786 نہیں ہے، بلکہ 786 اگر آپ نے لکھا تو گویا 210 نیکیوں سے آپ محروم ہو گئے. اچھا آپ کیوں سوچتی ہیں کہ بسم اللہ سے ہمیشہ یہ توہین ہی ہوگی؟ کہیں ہو سکتا ہے یہ پیپر کہیں گر جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے معاذ اللہ آ جائے تو کہیں یہ نہ ہو جائے. یہ احتیاط آپ کتنی دفعہ، کیا آپ اللہ کا نام کبھی اور کبھی بھی نہیں لکھتی؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ لکھتی ہیں اس کے اندر کتنی دفعہ بہت سے افراد کے نام آتے ہیں، نور اللہ اور انوار اللہ اور پتہ نہیں کون، اس میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہوتا ہے. تو جگہ جگہ اللہ کا نام تو ویسے ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کا نام انور ہو، انور کے جناب 275 حروف ہیں، آپ ان سے کہیں میاں 275 ادھر آئیے گا ذرا، اسے کیسا برا لگے گا. خود لفظ مولانا جو ہے اس 128 حروف ہے مثلا.
آپ ان سے کہیں کہ 128 صاحب آپ سے نکاح پڑھوانا ہے، دیکھیے وہ کتنا ناراض ہوں گے. تو پھر خدا کے مقدس نام کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دولہا سے اگر مثلا پوچھا جائے، مولانا صاحب پوچھیں کہ جی جناب نکاح شروع کریں، تو وہ کہے گا جی مولانا صاحب 786 کیجئے ذرا، یعنی بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کیجئے. یا کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیوی کو 140 دیتا ہوں، طلاق نہیں، یہ نہیں ہوگی طلاق. ان حروف کو لکھنے کا سے کوئی فائدہ نہیں، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. لوگ سوچتے ہیں بہت نیک کام کر رہے ہیں، قرآن کو بھی محفوظ کر لیا ہم نے بے ادبی سے اور ثواب بھی مل گیا. تو وہ قرآن کی وہی آیت ہے نا کہ دنیا میں بھی جو ان کی جو محنتیں ہیں وہ ساری اکارت گئیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساری محنتیں بھی اکارت ہو رہی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو لوگ اسی طرح سے شارٹ کٹ لگا کر پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ، ہمارے خدا کا شکر ہے کہ مکتب اہل بیت کے اندر ایسا نہیں، کبھی بھی پیغمبر اسلام کا نام آتا ہے تو پورا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں جو چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا مقصد بالکل بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر تنقید کی جائے یا کچھ، لیکن صرف ایک مسئلے کی، ہم کتنے اپنے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اپنے افراد کے اوپر کتنی اس سے پہلے تنقید کرتے رہے ہیں جہاں پہ انحراف آتا ہے کوئی. تو اگر کسی جگہ مسلمانوں میں بھی چیز پائی جا رہی ہے تو ان کو مکمل درود یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو شارٹ فارم نہیں بنانا چاہیے جیسے ہم نے بسم اللہ کو بنا دیا. آپ دیکھیے کہ یہ عام طور پہ شارٹ فارم جو بنایا جا رہا ہے وہ اس کے اندر کیسے بنایا جا رہا ہے. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم 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 ويقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام اللعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم 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 لكان الله عزل لكان الله عزل وعزل 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 قول الله عزل قول الله عزل الله عزل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. تو ہم اس طرح سے شارٹ فارم لگا کر اور یہ سوچیں کہ ہم دیکھیے اتنی اہم ترین چیز ہے یہ کہ نماز میں بھی اگر کوئی پیغمبر اسلام کا نام سنے تو نماز روک کر مستحب ہے کہ درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عام زندگی میں اس کی کیسی اجازت مل جائے گی کہ آپ پورا درود نہ پڑھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کی کوئی چیز کہیں؟ یعنی کوئی یہ اس چیز کو کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ تو خود دیکھیے باقاعدہ منیت المرید میں بھی، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، البتہ ایک عالم نے کوٹ کیا ہے کہ اس منیت المرید کے اندر بھی ہے کہ شہید ثانی نے لکھا کہ جس آدمی نے سب سے پہلے اس کام کو شروع کیا تھا کہ معصومین کے نام کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سواد یا سین لکھنا شروع کیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ شل اور ناکارہ ہو گئے تھے. تو اتنا یعنی اتنی کاہلی کیا کہ پوری کتاب لکھ رہے ہیں اس میں ہمارا ہاتھ ٹوٹے جا رہے ہیں درود کو پورا لکھنے میں. کوئی چیز ہم لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی چیز لکھ رہے ہیں کہ اس میں درود ساتھ میں کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے پورا، یا اس کو انتہائی شارٹ فارم میں ایسی چیز کیوں بنایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کی چیز. تو اور یہ بھی کہا کہ باقاعدہ کچھ علماء کی تحقیق بھی کہ سب سے پہلے اس چیز کا جو آغاز کیا تھا کہ مقدس کلمات کو حروف کی صورت میں لکھنا، یہ یہودیوں نے شروع کیا تھا. اور شاید یہ بھی ہے کہ وہ تمام افراد کے جو کہ دشمنی اہل بیت کوئی دل میں رکھتے ہیں اور وہ درود ان کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہوتا، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس قسم کے الفاظ جو ہے انہوں نے ایجاد کیے ہوں تاکہ وہ درود زبانوں ہی کے اوپر نہ جاری ہو سکے. اور یہ الگ بات ہے کہ جو علم العادات وغیرہ ہے، ابھی آپ کے فوراً دماغ میں فوراً سوال علم العادات کے سلسلے میں آنے لگیں گے، تو اس پہ ہماری انشاءاللہ کبھی اور گفتگو ہوگی. البتہ یہ کوئی شرعی علوم نہیں ہے، اتنا صرف بتا دیا جائے، لیکن تفصیل کبھی اور. بس دو مسئلے اس میں اور باقی رہ گئے ہیں، بسم اللہ کے سلسلے میں اور بات ختم ہو جائے گی.
کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے؟ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد اسے سورے کا جز مانتی، سوائے آقا سیستانی کے اختلاف کے، جو بھی کچھ اور علماء کا بھی اس سلسلے کے اندر ابھی بات آگے بیان ہوگی. اور خود علماء اہل سنت میں بھی جو 3 گروہ ہیں، خود فقہ شافعی کے اندر ضروری ہے کہ سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. یہ صرف ہم اکیلے ہی نہیں یہ بات کہتے ہیں، خود فقہ شافعی میں بھی ہے. البتہ ان کے اندر ہے کہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے کہی جائے اور اخفاتی نمازوں میں آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے. فقہ حنبلی میں دل ضروری تو ہے بسم اللہ پڑھنا سورے سے پہلے، لیکن دل ہی دل میں، زبان پہ نہ ہو، دل ہی دل میں پڑھی جائے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبی وغیرہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں اور وہ جا کے اکثر حیران ہوتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بہت دیر بعد الحمدللہ رب العالمین کی آواز آتی ہے اور بسم اللہ نہیں ہوتی، تو وہ دل ہی دل میں فقہ حنبلی والے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں. اسی طریقے سے فقہ مالکی اور فقہ حنفی میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ممنوع ہے. البتہ آقا کوئی نے لکھا ہے کہ ان کے بھی علماء کی کثیر تعداد اس کی قائل ہے، اگرچہ وہ عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. تو بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے اس کی بھی تفصیل میں جانے کا. اور آیت اللہ سیستانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الحمد کا تو جز سمجھتے ہیں، البتہ دیگر سوروں کے جز ہونے میں اشکال کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے. دیگر سوروں میں بسم اللہ جز نہیں ہے سوروں کا. یہ آقا سیستانی کا ایک انفرادی مسئلہ. باقی سب علماء تو اس کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الحمد کے علاوہ دیگر سوروں کا بھی جز ہے، لیکن آقا سیستانی کہتے ہیں صرف الحمد کا جز ہے، باقی سوروں کا جز نہیں. اور نماز احتیاط میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ سوروں کی ابتدائی بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہ کریں. جب یہی وجہ ہے کہ جو 5 رکوع میں سورہ قل ہو اللہ احد کو توڑ کر پڑھا جاتا ہے، احتیاط واجب ہے آقا سیستانی کی کہ اس میں الحمد کو جو ہے یہ جو سورہ قل ہو اللہ کی بسم اللہ ہے اس کو جز نہ سمجھیں، یعنی کوئی 5 آیتوں والے سورے کا انتخاب کریں. البتہ ایک طریقہ آقا سیستانی کا بھی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نماز آیات میں پوری ایک آیت بھی پڑھنا ضروری نہیں، آدھی آیت بھی پڑھی جا سکتی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سورہ قل ہو اللہ احد کو 5 ٹکڑوں میں آپ توڑ کر پڑھ رہے ہیں لیکن بسم اللہ تو جزو سورہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ لم یلد کو ایک آیت قرار دے دیں، اس کے بعد رکوع کر لیں، اور ولم یولد کو دوسری آیت قرار دے کے ایک اور، تو اس طرح سے 5 کا ایک عدد مکمل کر لیں. البتہ جو دیگر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جزو سورہ ہے، صرف آقا سیستانی کا ایک اختلاف ہے. اور ایک آخری مسئلہ کہ کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورے کا تعین کرنا ضروری ہے؟ کہ میں اس سورے کی بسم اللہ پڑھنے جا رہا ہوں. امام خمینی اور آیت اللہ خوئی وہ یہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے سورے کا تعین کرنا ضروری، کہ آپ کون سا سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعین ضروری. یعنی آپ کو بسم اللہ بھی پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کون سا سورہ پڑھنے جا رہا ہوں. اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا بھی یہ مسئلہ اور آیت اللہ خامنہ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ واجب نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سا سورہ پڑھا جائے، لیکن فرماتے ہیں اگر کوئی خاص سورہ پہلے سے متعین کر لیا تھا ہم نے اور پھر کوئی اور دوسرا سورہ ہماری زبان کے اوپر آ گیا تو احتیاط لازم ہے کہ بسم اللہ کو دوبارہ کہا جائے. اب اس کو اور الگ سے آپ بیٹھی سوچتے رہیے گا کہ کیا کہا ہے میں نے، کیونکہ گرمی سے میرا بھی بہت زیادہ اس وقت حالت خراب ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کی مجھ سے زیادہ ہو رہی ہوگی یقیناً. تو گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. آج صرف 2 چیزوں پر ہماری گفتگو ہوئی، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ذرا تیز رفتاری سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنی جلد ہو سکے نماز کے اہم ترین معاملات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود.